اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آ جائے ان سے نکاح کر لو۔ نکاح بہت ضروری ہے نوجوانوں۔ میرے آقا نے فرمایا نکاح کے بعد ایمان کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ نکاح، اور اسی میں اللہ نے فرمایا کہ نکاح کرو، اگر تم فقیر بھی ہو تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں غنی بنا دے گا۔ یہاں تو لوگ سٹینڈ ہونے کے چکر میں پتہ نہیں بڑھاپا نکال لیتے ہیں۔ ابھی میں سیٹل نہیں ہوا، شادی کب کرنا ہے، ابھی سیٹل نہیں ہوا، سیٹل کب؟ پہلا کام سچے دل سے توبہ کر لیجئے، ہم کبھی اپنے ہاتھوں سے زنا نہیں کریں گے، کبھی ہم ایسا نہیں کریں گے کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اللہ لعنت بھیجتا ہے ایسے بندے پر جو یہ کام کرتا ہے۔ نظر کمزور ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، ذہن خراب ہو جاتا ہے، چیزیں پھر یاد کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، قوت حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ انسان نامرد ہو جاتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے، دعائیں رد کر دی جاتی ہیں، برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ سارے جو مشکلات ہیں کسی ایک گناہ کی وجہ سے، اور وہ آپ کے سامنے۔ نکاح جلدی کرو۔ کچھ کہتے ہیں مولانا کھلائیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہی تو فرمایا جب نکاح کی فضیلت بیان کی، وہ صحابہ نے کہا حضور ہم غریب ہیں، رکھیں گے کیا، کھلائیں گے کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں نکاح کرو، اللہ تمہیں مالا مال فرما دے۔ اگر تم نے رات میں گندی موویاں دیکھ کے اگر اپنے جسم کے مردانی طاقت کے ان قطروں کو بہایا ہوگا، قیامت میں اللہ پاک یہ ایک ایک ہاتھ میں انگلی میں تین تین پور ہوئے، تین اس میں، تین اس میں، تین اس میں، تین اس میں، تین، یہ 15 ہے، 15 یہ 30 ہو گئے۔ خدا کی قسم جس نے شادی سے پہلے کسی بچی کے منہ کو کالا کیا ہوگا، آج بہت سارے ایسے بغیر اللہ اکبر پیدا ہو گئے جو شادیوں سے پہلے اپنی زندگی کو ختم کر رہے ہیں۔ جس طرح سے 9 مہینے میں ماں کا پیٹ جن کو بھوت سوار ہے برادری واد کا، تمہاری بیٹیاں جو گھروں میں بیٹھی ہیں، بیٹے جو گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کی عمریں 25 سال 30 سال 35 سال ہو گئے، جتنے مرضی سجدے کرتے رہو، جو اولاد بستر پر تڑپ رہی ہے، تمہارے سجدے تمہارے منہ پر مارے جائیں گے، ان کے زنا کا گناہ بھی تمہارے ذمہ ہوگا۔ کہ تمہیں پتہ نہیں تھا کہ تمہاری اولاد کو ضرورت ہے، تم نے نکاح سے کہا صرف اس لیے کہ بڑا سرمایہ چاہیے، بڑا گھر چاہیے، دولت۔ نماز کا وقت آئے تاخیر مت کرو، جنازہ تیار ہے تدفین میں تاخیر مت کرو، بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے نکاح کرنے میں تاخیر مت کرو۔ اور ایک بات یہ بھی فرمائی، جس نے بیٹا بیٹی کے نکاح میں دیر کی بلا وجہ اور بیٹا بیٹی زنا میں مبتلا ہو گئے تو اس زنا کا وبال اس کے ماں باپ کے سر بھی ڈالا جائے گا۔ اب آپ کہتے ہیں حضرت کیا کریں کہ بچوں کو پڑھانا بھی تو بالکل پڑھاؤ۔ کس نے کہا؟ شادی کر لو، ودائی مت کرو، یہ بھی تو ایک سنت ہے۔ شادی کرنے کے